عالمی منظرنامے سے آپ کو بتائی ہے بہت کچھ ہو رہا ہے. غزہ میں ہر طرح کے ظلم و ستم اور مظالم کی داستانیں رقم کرتا اسرائیل خطے میں اب جس کو چاہتا ہے نشانہ بنا دیتا ہے. 7واں ملک ہے قطر جہاں اکتوبر کے بعد سے 23 کے بعد سے یہ حملہ کیا گیا ہے. اس کے ایک دن بعد ہی یمن کے دارالحکومت صنعاء پر فضائی حملے کر دیے گئے. کل ہونے والے حملے میں 35 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں. حالانکہ دوحہ پر فضائی حملے کے بعد دنیا بھر سے سخت رد عمل آنے کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ شاید اسرائیل اپنے ناپاک کارروائیوں سے باز آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے اگلے ہی دن یمن پر بھی حملہ کر دیا گیا. ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر سفارتکار ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ خبریں جو مڈل ایسٹ سے نکلتی ہیں اور اسرائیل جو کہ سمجھے کہ آنکھیں بند کر کے جہاں چاہتا ہے وہاں وار کر رہا ہے، بتائیں کہ اسرائیل نے قطر پر جو حملہ کر دیا اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ امریکہ کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوا ہے، لیکن ٹرمپ صاحب کا بیان بتا رہا ہے کہ امریکہ اس پر زیادہ خوش نہیں ہے. ایٹ لیسٹ دیٹ از واٹ اٹ ساؤنڈز لائک. تو کیا نیتن یاہو کے لیے یہ ایک سیٹ بیک ہوگا یا پھر یہ سب ڈرامہ ہے اور پیچھے سب ملے ہوئے ہیں اور نیتن یاہو کو کوئی سیٹ بیک سے فرق نہیں پڑتا؟ اسرائیل کا جو حملہ ہے قطر پہ، حماس کے لیڈران پہ، اس سے تو یہی سامنے چیز آئی ہے کہ 7واں ملک ہے جس پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے. اگر آپ فلسطینی ریاست کو شامل کریں تو 7 ملکوں میں اسرائیل نے حملہ کیا ہے. اور پھر یہ کہنا امریکہ کا کہ وہ ناخوش ہیں، یعنی کہ صدر ٹرمپ ناخوش ہیں اس سے. بات یہ ہے کہ اتنے ملکوں پہ جب اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور غزہ میں جنگ جاری رکھ رہا ہے، بلکہ غزہ شہر کو اب اس پہ قابض ہونے لگا ہے، تو کیا امریکہ نے روکا تھا اسرائیل کو؟ اور اب بھی ان کا یہ کہنا کہ وہ اس سے خوش نہیں ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ اس میں حقیقت ہے. یہ میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ سب سے بڑا فوجی اڈہ جو ہے امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں، وہ قطر میں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے سے نہ پتا ہو؟ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے اس جگہ پہ جہاں پر ان کا اتنا بڑا اڈا ہے تو کیا ان کو پہلے سے معلوم نہیں ہوگا؟ اور اگر معلوم تھا تو پھر تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. اس کا تو پھر یہی چیز ثابت ہوتی ہے، پھر سے ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بالکل اسرائیل کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر قطر کا یہ ڈینائی کرنا کہ امریکہ نے ان کو پہلے سے اس کے بارے میں بتا دیا تھا، اس سے تو یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ کنفیوژن کی بات نہیں ہے. یہ تو لگتا یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ نہیں بیان کی جا رہی. بہت ہی انفارچونیٹ اور ٹریجک سچویشن ہے یہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک بہت ہی کیلکولیٹڈ رد عمل دیا ہے. اسلامی دنیا قطر کے ساتھ کھڑی ہے. عرب ممالک جو اسرائیل کے ہارڈ کور مخالف نہیں بھی تھے وہ بھی اب واضح سائیڈ لے رہے ہیں. تو کیا خطے میں اسرائیل کے لیے یہ ایک پرابلم کے مترادف ہوگا؟ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے قطر پہ، اس سے دنیا بھر میں اس کی مذمت ہو رہی ہے. نہ صرف عرب ملکوں کی طرف سے اور مسلمان دنیا سے، بلکہ بہت سارے مغربی ممالک بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں. وہ بھی ملک جو کہ ویسے تو اسرائیل کے بہت بڑے حامی ہیں، جس میں کہ مثال کے طور پہ UK بھی شامل ہے. تو اس سے یہ چیز تو سامنے آتی ہے کہ اسرائیل اس طرح کی جب حرکتیں کرتا ہے، اس طرح کے فوجی حملے جب کرتا ہے تو وہ آئسولیٹڈ ہوتا ہے دنیا میں. لیکن اس کے پاس جرأت جو آتی ہے وہ امریکہ سے آتی ہے. اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہ ہو تو وہ کبھی اس قسم کی چیز نہ کر پائے. تو یہ امریکی حمایت سے ہی اسرائیل کو آپ کہہ لیجئے انکریجمنٹ ملتی ہے، یا وہ کیلکولیٹ یہ کرتے ہیں کہ کوئی کاسٹ نہیں ہوگا ان کے لیے اور یہ حملے پہ حملہ کرتے جاتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا، یہ 7واں ملک ہے، پہلی گلف کنٹری ہے جس پہ کہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے. اگر اب تک دیکھ لیجئے جو کاؤنٹ ہے، 7 countries including the Palestinian state attacked by Israel militarily. لیکن مذمت کے علاوہ عرب دنیا نے بھی تو کچھ نہیں کیا. مسلمان ممالک جو کہ OIC میں ریپرزینٹڈ ہیں، آخر آج تک کیا کیا انہوں نے عملی طور پہ، سوائے اسٹیٹمنٹس، سوائے الفاظ، سوائے مذمت کے؟
अफसोसनाक बात है ये भी। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं और सवाल रह के यही आता है क्योंकि ये इजराइल जो कर रहा है ये नई बात भी नहीं है, मतलब ये 2 सालों से तो बड़ा एक्टिवली कर ही रहा है और पिछले काफ़ी दिहाइयों से हो रहा है, लेकिन मुसलमान ममालिक सारे जुड़ के कोई जवाब क्यों नहीं देते, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सब में जो नुकसान हो रहा है डॉक्टर साहब वो फ़लस्तीनी जो हैं वो मुसलसल मारे जा रहे हैं, अमन का कोई अगर चांस था भी तो वो भी अभी नियर फ्यूचर में तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस बैठक को टारगेट किया गया उसमें भी अमन मुआहिदे पे ही डिस्कशन मतलब होनी अमन थी। मुआहिदे पे तो हमले हो रहे हैं तो आगे क्या एक्सपेक्ट किया जाए। अब सिर्फ जो एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत रहती है वो अक़वाम मुत्तहिदा से है। क्या आपको लगता है यूनाइटेड नेशंस कोई सख्त पोजीशन ले तो इजराइल पे प्रेशर बढ़ेगा, इजराइल पे कहीं से कोई प्रेशर आ सकता? ये तो पिछले 2 साल से बात जाहिर हो चुकी है कि इजराइल और उसकी हुकूमत अमन में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। ये मुज़ाकरात करते हैं और फिर उसको सस्पेंड भी कर देते हैं, लेकिन इस दफ़ा देखें जिस तरह से उन्होंने टारगेट बनाया है, मुज़ाकराती टीम जो है फ़लस्तीनी, उनको जो लीडर हैं नेगोशिएशंस के गाज़ा की जंग बंदी के लिए, उनको निशाना बनाया है। तो इससे क्या चीज़ साबित होती है? साबित तो यही होती है ना कि इजराइल इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पीस, इट्स नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सीज फायर। और अगेन मैं यही कहूँगी कि एक ही मुल्क है जो दबाव डाल सकता है इजराइल पे कि वो सीज फायर के लिए तैयार हो, और वो है अमेरिका। तो इसमें तो अमेरिका ने जो यूनाइटेड नेशंस में, आपको मालूम ही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि वो जंगबंदी कराएं, जहाँ जहाँ जंग हो रही है उनको ख़त्म करवाएं। लेकिन अगर अमेरिका वहाँ अपना वीटो इस्तेमाल करके जंगबंदी में रुकावट बनता है तो फिर यूएन कुछ नहीं कर सकती। देखें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान, जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, उन सबके पास वीटो है, लेकिन वीटो कौन इस्तेमाल करता है गाजा की जंगबंदी में रुकावट डालने के लिए? वो अमेरिका है। बार बार उन्होंने वीटो किया है। तो इससे तो फिर यही लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल पैरालाइज्ड है और उनकी तरफ से तो मैं समझती हूँ कोई तवक्को नहीं की जा सकती। तो ये सिर्फ अमेरिका की अगर पोजीशन चेंज होती है, अमेरिका पे दुनिया दबाव डालती है कि वो इजराइल को रोके, तभी मामला आगे बढ़ सकता है। नहीं तो इजराइल अपनी बर्बरियत, अपनी जेनोसाइड, अपनी एथनिक क्लेंसिंग जो कि जारी है, वो फिर जारी ही रखेगा। अगर कोई हाथ रोकता है तो सिर्फ अमेरिका ही रोक सकता है इसराइल का। ये बात तो पहले से वाज़ेह है और अब भी उसी तरह ये हकीकत मौजूद है। And what is it going to take for America to do that is also a question, because अभी तक तो नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा for being with us.